اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، اردو قواعد کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے استعارہ، جو علم بیان کی ایک اہم شاخ یا قسم ہے۔ اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں استعارہ کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اشعار اور نثر کی چند مثالوں کے ساتھ اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے استعارہ کہتے کسے ہیں؟ استعارہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ لغوی معنی یعنی لغت کے اندر جو اس کے معنی موجود ہیں، یعنی ڈکشنری میں اگر اس کے معنی چیک کیے جائیں تو اس کے معنی ہوں گے ادھار لینا، مستعار لینا، کسی سے کوئی چیز ادھار لے لینا۔ تو علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی عاریتاً یا مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کی ایک تعریف ہے۔ ان دونوں میں یعنی تشبیہ کا تعلق ضروری ہے۔ یعنی دو چیزوں میں جو تعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ تشبیہ کا تعلق ہو۔ ایک چیز کو جس چیز سے ملایا جا رہا ہے یا دوسری چیز قرار دیا جا رہا ہے، ان میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ آسان لفظوں میں اس کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے آسان الفاظ میں اس کی تعریف استعارہ کی، کہ کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تو یہ استعارہ ہے۔ استعارہ میں تین چیزیں ہیں یا اس کے تین ارکان ہیں۔ پہلی چیز مستعار لہو، جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے، جس کے لیے اس کو مستعار لہو کہیں گے۔ دوسری چیز مستعار من ہے، مستعار من، جس سے معنی ادھار لیا جائے، اور مستعار لہو اور مستعار من کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں ارکان کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں عام طور پر مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک طرح سے اگر ہم تشبیہ کی بات کریں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، یہ مستعار من کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کی جگہ پر مستعار من آتا ہے۔ مستعار من اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعار لہو کے معنی دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ یہ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ایک کمبائن خوبی ہوتی ہے، ایک کامن جو ایک کوالٹی نظر آتی ہے، خوبی نظر آتی ہے، وصف نظر آتا ہے، اس کو ہم وجہ جامع کہتے ہیں۔ وجہ جامع کا استعارے میں ذکر نہیں کیا جاتا، مگر اسے معلوم کیا جا سکتا ہے، پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس وجہ سے ایک کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا گیا یا دوسری چیز ہی قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو استعارہ عام طور پر کسی ایک چیز کے، اس کو غور سے دیکھیں کہ استعارہ کسی چیز کے معنی ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں استعارہ اور تشبیہ میں فرق کو، یعنی دونوں چیزیں اگر سیم ہیں تو ان میں فرق کیا ہے؟ اگر مطلب ہے کہ فرق کی بات کریں تو استعارہ کی بنیاد اگرچہ تشبیہ پر ہوتی ہے، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دے دیا جاتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو بالکل ویسا یا بعین ہی دوسری چیز قرار دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس دوسری چیز کی خصوصیات پہلی چیز سے جوڑ دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ میں لفظ جو ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تشبیہ میں ارکان کی تعداد 5 ہوتی ہے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تشبیہ میں ارکان مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ اور حروف تشبیہ، غرض تشبیہ، یہ 5 ارکان ہیں تشبیہ میں، جبکہ استعارہ کے ارکان 3 ہوتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں: مستعار لہو، مستعار من اور وجہ جامع۔ ٹھیک ہے جی؟ تو استعارہ اور تشبیہ میں یہ فرق ہے۔
مزید وضاحت آگے کی جا سکتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اس فرق کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ استعارہ کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں۔ استعارے کا جو مقصد ہے وہ تشبیہ کی طرح، یعنی عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا ہے۔ عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا، یہ اس کا مقصد ہے استعارے کا۔ اس سے بات میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، فصاحت یعنی ہر طرح کی اغلاط سے پاک بھی ہو جاتی ہے، اور پھر بلاغت کے ساتھ ساتھ زیادہ تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کو زیادہ زور کے ساتھ واضح طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے بیان دلچسپ اور خوبصورت بھی ہو جاتا ہے، یعنی بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے، سننے والے کو ایک گنا تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک یعنی روحانی سی مسرت محسوس کرتا ہے۔ تو ادب میں یعنی کوئی تحریر اگر اس طرح سے پیش کی جائے کہ جس کے اندر ان اصطلاحات کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو وہ تحریر بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جی، تو اب نثر کی چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں، نثری مثالیں، کہ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو چاند سوتا نہیں ہے، چاند آسمان پر مطلب موجود ہے، سیارہ ہے، لیکن یہاں پر ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو یہ لامحالہ ہم سمجھتے ہیں کہ چاند سے مراد اس کا بیٹا ہے۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، یہ ایک دوسری مثال ہے، پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا۔ چوتھی مثال دیکھیں، عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ پنڈی ایکسپریس نے بھارتی کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 5 مثالیں نثر کی ہیں، ان کو ذرا دیکھیے غور سے، ان کو سمجھتے ہیں، وضاحت ان کی دیکھیے۔ پہلی مثال میں ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، تو چاند مستعار من ہے جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا، تو یہاں پر مستعار من کا ذکر ہے۔ پہلی مثال میں چاند مستعار من ہے، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، چاند مستعار من ہے جس سے خوبی ادھار لی گئی، چاند مستعار من ہے جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا، گویا بیٹا جو ہے وہ مستعار لہو ہو گیا، یعنی بیٹے کو چاند سے استعارہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح دوسری مثال دیکھیں کہ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اب دوسری مثال میں ستارے کا لفظ مستعار من ہے، ستارے کا لفظ ادھار لیا گیا آنسوؤں کے لیے، آنسوؤں کے لیے یہاں پہ یہ ستارے کا لفظ ہے، تو ستارے کا لفظ مستعار من ہے، گویا آنسو جو ہیں وہ مستعار لہو ہو گئے، یعنی آنسوؤں کو ستاروں سے استعارہ کیا گیا، یا آنسوؤں کو ستارے کے لیے ادھار لے لیا گیا۔ تیسری مثال دیکھیے، تیسری مثال یعنی پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا، تو تیسری مثال میں پاکستانی شیر اور بھارتی گیدڑ دونوں ہی مستعار من ہیں، جو بالترتیب پاکستانی فوجی اور بھارتی فوجی مراد لیے گئے ہیں۔ تو گویا پاکستانی اور بھارتی فوجی مستعار لہو ہو گئے، یعنی پاکستانی فوجیوں کو شیروں سے اور بھارتی فوجیوں کو گیدڑوں سے استعارہ کیا گیا۔ تو بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس چیز کو کس کے لیے استعارہ کیا گیا۔ مثال غور سے دیکھیے۔ اچھا، چوتھی مثال دیکھیے، چوتھی مثال میں عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستعار من ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، عرب کا چاند۔ تو چاند مستعار من ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے چاند سے استعارہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح پانچویں مثال دیکھیے، پانچویں مثال میں پنڈی ایکسپریس مستعار من ہے، پنڈی ایکسپریس جو پاکستان کے تیز رفتار باؤلر شعیب اختر کے لیے استعمال ہوا ہے، پنڈی ایکسپریس۔ تو شعیب اختر کے لیے استعمال، اس طرح شعیب اختر مستعار لہو ہے، یعنی شعیب اختر کو پنڈی ایکسپریس سے استعارہ کیا گیا۔ جی، تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ اب ذرا آتے ہیں شاعری کی طرف، شعری مثالوں کی طرف، اشعار کی مثالیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔
پہلی مثال دیکھیے، پہلا شعر ہے استعارے پر مبنی، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ دوسرا شعر دیکھیے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھیے، بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، اب خدایا موت کا پیغام بھیج۔ اسی طرح چوتھی مثال ہے، میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب، بہر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بیتاب۔ پانچویں مثال دیکھیے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ چھٹی مثال دیکھیے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ اشعار ہیں، ان میں سے آپ کو عزیز بچوں جو بھی اشعار آسان لگے ان کو یاد کر لیجئے تاکہ استعارے کے طور پر مثال میں پیش کیے جا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کی وضاحت کی طرف کہ ان اشعار میں کون سی چیز استعارہ ہے اور اس کے ارکان کی ذرا وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وضاحت دیکھیے، شعر نمبر 1 ہے کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ تو پہلے شعر میں مستعار لہو آنسو اور مستعار من موتی ہیں، یعنی آنسوؤں کو موتی سے استعارہ کیا گیا، اور یہ دونوں چونکہ چمکتے ہیں، آنسوؤں پر بھی اگر روشنی پڑے تو وہ چمکتے ہیں آنسو، تو آنسو اور موتیوں کے درمیان جو چمک ایک ہے وہ چمک ہی وجہ جامع ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 2 دیکھیے، اس میں محبوب مستعار لہو ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں محبوب مستعار لہو ہے اور صنم یا بت مستعار من ہے، محبوب مستعار لہو اور صنم یا بت مستعار من ہے، اور محبوب یا بت کی سنگ دلی جو ہے وہ وجہ جامع ہے۔ ٹھیک ہے نا، محبوب بھی سنگ دل ہے اردو شاعری کی روایت میں، اور بت جو پتھر سے بنا ہوتا ہے وہ بھی سخت ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان جو سختی ہے یا دلی سختی ہے وہ وجہ جامع ہے۔ تو اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، اس میں بھی محبوب ہی مستعار لہو اور بت مستعار من ہے، اور محبوب کی سنگ دلی وجہ جامع ہے۔ تیسری مثال کیا ہے، بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، اب خدایا موت کا پیغام بھیج۔ اس بت سے مراد وہ صنم ہے، وہ جو سنگ دل ہے، تو اس محبوب نے، یعنی محبوب کے معنوں میں آیا یہ بت، صنم کے معنوں میں، محبوب کے معنوں میں، تو اس محبوب نے، وہ بڑا سنگ دل ہے، اس نے خط میری طرف بھیجنا بند کر دیا، تو گویا اس خط کا نہ آنا موت کا پیغام ہے، تو آیا خدایا اب موت کا پیغام بھیج۔ تو یہاں پہ بھی محبوب کی یا بت کی سختی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو محبوب مستعار لہو ہے، بت مستعار من ہے، اور محبوب کی سنگ دلی وجہ جامع ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 4 دیکھیے، چوتھے شعر میں محبوب مستعار لہو ہے، جبکہ خورشید یا سورج مستعار من ہے۔ شعر کیا ہے، میرے خورشید کبھی تو بھی اٹھا اپنی نقاب۔ خورشید یہاں پر سورج سے مخاطبت ہو رہی ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں وہ محبوب ہی مراد ہے۔ تو میرے خورشید یعنی میرے محبوب، تیرا چہرہ روشن ہے، تو بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا، بہر نظارہ تڑپتی ہے نگاہ بیتاب، کہ تمہیں دیکھنے کے واسطے ہماری نگاہیں تڑپ رہی ہیں، بے چین نگاہیں تڑپتی ہیں، تو اپنا نقاب اٹھاؤ اور نظارہ کرواؤ۔ تو یہ ایک طرح سے بات کی گئی ہے۔ تو اس میں دیکھیں، محبوب مستعار لہو ہے، جبکہ خورشید یا سورج مستعار من ہے۔ محبوب کے چہرے کا سورج کی طرح روشن ہونا یہ وجہ جامع ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تینوں ارکان اس میں واضح نظر آتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 5، پانچویں شعر میں کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ تو پانچویں شعر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستعار لہو ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی شعر کو استعارہ کیا گیا۔
تو مستعار اور شعر مستعار من ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعر کے درمیان جو ایک بہادری کی کیفیت ہے وہ وجہ جامع ہے. شعر کی طرح بہادر قرار دیا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ بہادری وجہ جامع بنتی ہے. اسی طرح چھٹا شعر دیکھیے، تو چھٹے شعر میں کیا شعر ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. تو چھٹے شعر میں قابل آدمی مستعار لہو ہے. ایک روشن چراغ تھا، روشن چراغ یعنی قابل آدمی کہ جس کی روشنی سے سب فائدہ اٹھائیں. تو قابل آدمی مستعار لہو ہے اور چراغ مستعار من ہے اور روشنی وجہ جامع ہے. ان دونوں کا چمکنا، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس علم کی روشنی ہے، قابلیت کی روشنی ہے آدمی کے پاس، اور چراغ جو ہے وہ ویسے روشن ہوتا ہے، اس کی روشنی رستہ دکھاتی ہے، اندھیرے کو چیرتی ہے. تو روشنی جو ہے یہ وجہ جامع ہے. جی عزیز ساتھیو، یہ استعارہ کی ایک تعریف اور اس کی وضاحت تھی، دونوں حوالوں سے، نثر کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو غور سے دیکھیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ ایسا موضوع ہے جو آج اب ہماری بورڈ کلاسز میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مطلب چھوٹی کلاسز میں، اور جماعت ششم یعنی چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک یہ موضوع برابر اہم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے. اللہ حافظ.